اچھا تو اب نیند کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ نیند میں اگر نفس نکل جائے، بھائی توجہ رہے، میرا ہو یا تمہارا کچھ دیر میں آ جائے گا، تو نہ موت میں تمہارا نفس تمہارے پاس ہوتا ہے، نہ نیند میں تمہارا نفس تمہارے پاس ہوتا ہے۔ آدم سے قیامت تک سارے انسانوں کے لیے فیصلہ ہے کہ نیند کے عالم میں نفس نکل جاتا ہے، اور وہ اکیلا تھا جو نیند کے عالم میں نفس کو بیچ رہا تھا، وردی کو خرید رہا تھا۔ عجیب مرحلہ، بھائی بہت اکیلا ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر، اکیلا ہے۔ بھائی نیند میں میرا نفس باہر ہے، تمہارا نفس بھی باہر ہے، اور وہ نفس کو لیے ہوئے بیٹھا ہے نیند کے عالم میں۔ نہیں، نیند میں نہیں ہے، نیند میں نہیں ہے، توجہ رہے، آیت نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک بندہ ہے جو نفس کو بیچتا ہے، سونے والا نہیں بیچا کرتا، جاگنے والا بیچتا ہے۔ سنتے رہو، عجیب مرے لگے۔ تو اب نفسوں میں بھی فرق آ گیا، کچھ وہ نفس ہیں، کچھ یہ نفس ہیں جن کے لیے پروردگار حکم دے رہا ہے کہ نفسوں کو پاک بناؤ۔ تو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اس لیے اب ضروری ہے کہ میں پھر ترجمے کی طرف واپس جاؤں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی کہ اللہ نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا۔ میں توجہ رہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے اس نفس میں فسق و فجور اور تقوی دونوں رکھ دیے۔ تو اب نفس میں اگر فجور ہے تو تقوی نہیں ہوگا، اور اگر تقوی ہے تو فجور نہیں ہوگا۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہو؟ دو ہی کیفیتیں ہیں، یا فجور ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس میں بس دو چیزیں رکھی ہیں، فسق و فجور بھی رکھا، تقوی بھی رکھا۔ تو اگر نفس میں تقوی ہے تو فجور نہیں ہے، اور اگر نفس میں فجور ہے تو تقوی نہیں ہے۔ توجہ رہے، اس جگہ بڑے نازک مرحلے پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ اب میں کیا کروں کہ میں نے جب تاریخ اسلام دیکھی تو لکھنے والوں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے تھے کہ روم فتح کر لیا، ایران فتح کر لیا، چین تک فوجیں بھیج دی، بحران کی سرحدوں تک فوجیں آ گئی، کتنی مملکتیں فتح کر لی۔ تاریخ ہے اسلام کی کہ ملک تو فتح کیے، یہ بھی تو بتلاؤ کتنے نفسوں کا تزکیہ کیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی بات کو سمجھ رہے ہو؟ ملکی فتوحات کی فہرستیں تو ہم نے دیکھ لی، لیکن یہ بھی تو بتلاؤ کہ کتنے نفسوں کا تزکیہ کیا۔ بھائی نفسوں کا تزکیہ تو وہ کرے جس کا نفس خود پاک ہو۔ میرے موضوعات مسلسل میرے سننے والوں تک پہنچ رہے ہیں نا، ایک خط فکر ہے مسلسل، اور تمہیں بہت دور لے جانا ہے، تو اب میرے ساتھ چلتے رہنا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کیا اچھا نفس بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں فسق و فجور بھی رکھا، اس میں تقوی بھی رکھا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کروا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ میں نے 2 مرتبہ دہرایا ہے، مولانا محمود موسوی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی عربی جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترجمہ غلط ہے، جاؤ دیکھو جتنے ترجمے ہیں نا انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا،
اور میں نے کل بھی ترجمہ کیا, آج بھی کیا اور کل بھی کروں گا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا, کر لیا نہیں, کروا لیا. تم ہو تزکیہ کروانے والے, اور ایک ہے تزکیہ کرنے والا جس کا نام ہے محمد رسول اللہ. سمجھ رہے ہو؟ رکے رہنا, اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. یاد آ گئی وہ آیت مبارکہ, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ تمہیں آیتیں سنائے, تمہارا تزکیہ کرے, تمہیں قرآن سنائے, تمہارا تزکیہ کرے. اگر تنہا قرآن کافی ہوتا تو تزکیہ کی ضرورت کیا تھی؟ اب میں آیا ہوں مقام محمد تک. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم, اس لیے کہ اب تو میں آیا ہوں مقام محمد عربی پر, اور اب پچھلی تقریر سے گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں. کس لیے بھیجا؟ آیات کی تلاوت کرے, نفسوں کا تزکیہ کرے, تعلیم کتاب دے, تعلیم حکمت دے. جو تزکیہ کرے وہ تعلیم دے. جس کا تزکیہ نہ ہوا ہو اسے حق نہیں ہے تعلیم دینے کا. ٹھیک ہے نا؟ اب آف دا ریکارڈ ایک جملہ ذہن میں آ گیا, جو تزکیہ کرے وہ تعلیم دے. جس کا تزکیہ خود نہ ہوا ہو وہ تعلیم کیا دے گا؟ ٹھیک ہے نا بھئی؟ پھر سننا, جو تزکیہ کرے وہ تعلیم دے, اور تعلیم وہ دے جس کے پاس علم ہو. علی پہلے دن کوفے کے منبر پہ آئے, پہلے دن, اور کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. سنو بھائی, کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں جیسے اس وقت بول رہا ہوں. پڑھے لکھے ہو نا, پڑھے لکھے ہو. علی نے 2 مرتبہ کہا سلونی, سلونی مجھ سے پوچھو, سلونی مجھ سے پوچھو. قبل ان تفقدونی, قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. اس منبر سے اس جملے کی تشریح کر چکا ہوں. یہ نہیں کہا علی نے کہ قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں تم پوچھ لو. تم مجھے گم کر دو, میں تو رہوں گا, تم گم کر دو گے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا, تو علی نے کیا, دیکھو معصوم کا کوئی عمل مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا. چونکہ پڑھے لکھے ہو اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, پھر دوہرا رہا ہوں. چونکہ پڑھے لکھے ہو نا, خصوصاً یہ نوجوان دوست جن کی آنکھیں چمک رہی ہیں, انہیں متوجہ کر رہا ہوں. علی نے 2 مرتبہ کہا ہے سلونی سلونی. کیا ایک مرتبہ کافی نہیں تھا سلونی؟ کیا بات ہے بھئی, ایک مرتبہ کافی نہیں ہے؟ سلونی مجھ سے پوچھ لو. نہیں, 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی, اس لیے کہ قرآن میں 2 مرتبہ آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر جاہل ہو تو اہل الذکر سے پوچھو, سوال کرو. تو چونکہ 2 مرتبہ حکم ہے سوال کرو قرآن میں, علی نے 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی, مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو. اور اس کے بعد علی نے دعویٰ کیا پوچھو. جہاں تزکیہ ہوگا, تزکیہ کرنے کی صلاحیت ہوگی, وہاں علم ہوگا. بھائی ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے کہ پوچھو, مجھ سے پوچھو, میں قیامت تک جو بھی واقعات ہونے والے ہیں ان سب کو بیان کروں گا. دیکھو, اگر یہ جملہ میں کہہ دوں نا, بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے, اور شاید اس سے بڑا مجمع میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں مجھ سے پوچھو قیامت تک کے واقعات بتلاؤں گا, تو ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور مجھے چیلنج کر دے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ ہر انسان کو حق ہے. اور یقیناً چونکہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے, میں لاجواب ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہو جاؤں گا. میں کوئی تو اٹھتا, کوئی تو اٹھتا. بڑے بڑے دشمن تھے,
بڑا کینہ رکھنے والے لوگ تھے, کوئی تو اٹھ کے کہتا, لیکن میرا مولا چیلنج کر رہا ہے, پوچھو